بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایڈوکیٹ عظمیٰ منور آپ کی خدمت پہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے. خلا کیا ہوتی ہے اور طلاق کیا ہے. خلا جو ہے بیسیکلی ایک اسلامی رائٹ ہے جو کہ عورت اپنے آپ کو میرج ٹرائی سے ہسبینڈ سے کچھ دے کے اپنے آپ کو آزاد کرا لیتی ہے. اور خلا ہمیشہ تھرو کورس ہوتی ہے. چند لوگوں کو اس چیز کا ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ خلا گھر میں بیٹھ گئی جی پیپر پہ لکھ کے دے دی، ایسے ہو گیا جی ہم نے خلا لے لی، محفل میں بیٹھ کے جرگے میں بیٹھ کے لے لی. ریممبر دس کہ خلا ہمیشہ تھرو کورٹس ہوتی ہے، تھرو قاضی ہوتی ہے خلا. جبکہ ڈیورس جو ہے، ڈیزولوشن ہوتی ہے جو تھرو کورٹس جو ہوتی ہے، اس میں اگر کچھ قانون نے لا کے تحت کچھ گراؤنڈز آپ کو دی ہوئی ہیں، اگر وہ آپ گراؤنڈ ثابت کر دیتے ہیں اور ان گراؤنڈس پہ ایویڈنس آتی ہے، آپ کے حق میں ثابت ہو جاتی ہے، تو آپ ود آل بینیفٹس کورٹ سے جو ہے سپریشن حاصل کر سکتے ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں جوڈیشل سپریشن بھی کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون کون سی گراؤنڈز ہیں جن کی بنا پہ عورت جو ہے کورٹ سے سپریشن حاصل کر سکتی ہے. نمبر 1، اگر اس کا شوہر اس کو 2 سال تک خرچہ پرووائڈ نہیں کرتا. نمبر 2، اگر بیوی کو اس کا شوہر 3 سال تک اس کے میریٹل اوبلیگیشن اپنے پرفارم ٹورڈز وائف نہیں کرتا تو وائف ہیز رائٹ ٹو فائل اے سوٹ فار ڈسولوشن آف میرج. اور اگر یہ پروف کر دے گی تو اس کو ساتھ میں حق مہر بھی ملے گا، اس کو ساتھ میں سارے پیریڈ کا خرچہ بھی ملے گا. نمبر 3، اگر شوہر کے ویئر اباؤٹس ان نون ہے فار 4 ایئرس، ہسبینڈ کو اگر سزا ہو جاتی ہے 7 سال کی تو اب بھی بیوی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ طلاق لے سکتی ہے عدالت سے آ کے. اگر ہسبینڈ کو کوئی ایسی بیماری ہے جیسے کہ امپوٹینسی ہو جاتی ہے، امپوٹینسی سیکشول ویکنیس ہے، یا ہی از ناٹ ایبل ٹو پرفارم ہر میریٹل ڈیوٹیز، تو ایسی صورت میں کورٹ جو ہے ہسبینڈ کو 1 ایئر کا ٹائم دے گی. اور اگر 1 ایئر کے بعد بھی ہی ریمینز لائک دیٹ ایز بیفور تو کورٹ جو ہے بیوی کے حق میں ڈیورس کی ڈگری پاس کر دے گی. اس کے علاوہ ہسبینڈ جو ہے بیوی کو وتھ کرولٹی پیش آتا ہے، جو کہ بہت زیادہ کیسز میں اپنی روزمرہ کی روٹین میں دیکھتی ہوں کہ کرولٹی ایک ایسی گراؤنڈ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں. اگر ثابت کر دیتی ہے بیوی کہ میرا خاوند میرے ساتھ کرولٹی سے، ظلم و زیادتی سے پیش آتا ہے، تو بیوی کو کورٹ جو ہے ڈیورس کی ڈگری دیتے کہ اب کرولٹی، اس میں ہر گراؤنڈ کے اوپر میں علیحدہ سے پروگرامز کروں گی اور مزید آپ کو اس سے آگاہ کروں گی. لیکن کرولٹی سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ زبانی فزیکل تشدد ہے وہی بیوی کو ثابت کرنا پڑے گا تھرو میڈیکل رپورٹس وغیرہ نہیں. ابھی جتنی لیٹسٹ ججمنٹس ہماری ہائر کورٹس کی آ رہی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مینٹل ٹارچر جو ہے، ذہنی تشدد ہے، دیٹ از مور ورس دین اے فزیکل کرولٹی. اگر یہ ثابت کر دیتی ہے بیوی. اور مینٹل تشدد کیا ہے؟ مینٹل تشدد یہ نہیں ہے کہ اس کو کرے، اگر آپ کا شوہر آپ سے ڈس ایگری ہوتا ہے، کنفرنٹ کرتا ہے آپ کو ایچ اینڈ ایوری میٹر پہ، وہ آپ کو کنفرنٹ کرتا ہے، ڈس ایگری ہوتا ہے آپ سے، آپ کو کیریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے آپ کی، ہی ہیز ٹرو وائفس اینڈ ہی ناٹ ٹریٹنگ یو ایکولی، یہ بھی کرولٹی، مینٹل کرولٹی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اور ایسی صورت میں بھی جو ہے بیوی کورٹ سے جوڈیشل سیپریشن لینے کی حقدار ہے. اس کے علاوہ جو دیگر گراؤنڈس ہے کہ اگر بچی اس کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے تو اس کی پیوبرٹی ایج حاصل کرنے کے بعد اگر وہ کیس فائل کر دیتی ہے تو بھی ہسبینڈ جو ہے اس سے وہ تھرو کورٹ جو ہے جوڈیشل سیپریشن حاصل کر سکتی ہے. ان ساری گراؤنڈس کی سیپریشن، ان ساری گراؤنڈس کے اوپر سیپریشن حاصل کرنے کے بعد جو ہے عدالت اس کو ساتھ میں حق مہر بھی دے گی، اس کو جتنے اس کے بینیفٹس ہیں وہ سارے دے گی اس کو. لیکن خلا جو ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. خلا میں ہسبینڈ کا کوئی قصور نہیں ہوگا، اس کا کوئی فالٹ نہیں ہے، اور وداؤٹ آن ہر اون چوائس اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ ہسبینڈ کے میرج ٹائی سے اپنے آپ کو آزاد کر لے، ریلیز کر لے، تو اس کو جتنے بینیفٹس ہیں انکلوڈنگ حق مہر وہ سارا اس کو چھوڑنا پڑے گا. اور یہ ہماری حدیث ہے، اس سے بھی یہ چیز بہت کلیئر ہے کہ اس کو سارے فالٹس اپنے جو ہیں اس کے ہسبینڈ کے بغیر کسی فالٹ کے اس کو ترک کرنا پڑے گا. ریسنٹلی فیڈرل شریعت کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے پنجاب میں ایک امینڈمنٹ ہوئی کچھ عرصہ پہلے 2015 میں. اس امینڈمنٹ میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے اپنا سارا حق مہر نہیں چھوڑے گی، کچھ پرسنٹ حق مہر چھوڑے گی. فیڈرل شریعت کورٹ نے ریسنٹلی اپنی ججمنٹ میں یہ قرار دیا کہ وہ جو پنجاب کی امینڈمنٹ ہوئی تھی کہ کچھ پرسنٹ اس نے حق مہر چھوڑنا ہے، یہ ٹوٹلی اگینسٹ دی نارمس آف اسلام ہے، اگینسٹ پرنسپلز آف اسلام ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کو اپنا پورا حق مہر چھوڑنا پڑے گا. 2002 سے پہلے خلا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو بہت طویل
लिटिगेशन का सामना करना पड़ता था। और खुला में जो बेसिक चीज़ है वो औरत को अपनी हेटेड, अपनी नफरत टूवर्ड्स हस्बैंड साबित करनी है और ये बताना होता है कि विदाउट एनी फॉल्ट जो है मैं उसको नापसंद करती हूँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। और इसके लिए एक खतर खा ट्रायल का सामना करना पड़ता था। सम टाइम महीनों, कई दफ़ा सालों तक उसको ये ट्रायल का सामना करना पड़ता था सिर्फ अपनी नफरत साबित करने के लिए। 2002 में एक बेनिफिशरी लॉ प्रोविजन लॉ में इंसर्ट की गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक औरत जिसने सिर्फ नफरत की बिना पे सब कुछ फोरगो करके उससे हामन से जान छुड़ानी है, वाई इट इज़ यूजलेस टू पुट हर इन अनड्यू एंड हेक्टिक लिटिगेशन ट्रायल। और सिर्फ औरत के सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर, सॉलिटरी स्टेटमेंट ऑफ वाइफ के ऊपर जो है मैरिज ट्राई ऑन द बेसिस ऑफ खुला फैसला किया जाता है, जिसके लिए औरत को बाकायदा इद्दत के खर्चे का हकदार ठहराया जाता है। और उसके बाद 3 मंथ्स के अंदर अगर वो चाहे तो वो शोहर के साथ दोबारा से पैचअप कर सकती है। दैट वुड अमाउंट एज ए सिंगल डिवोर्स। और ज़्यादातर मियाँ बीवी कि जब ऐसे पुला के ऊपर सेपरेशंस होती है तो फैमिली एल्डर्स बीच में आ जाते हैं या कोई ऐसे बच्चों के मामलात आ जाते हैं, जब वो दे मेक रीयूनियन बिटवीन देम सेल्फ, तो उनके दरमियान में राजीनामा जो है वो हो जाता है। मुझे अपनी कीमती आरा से ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का प्रोग्राम कैसा लगे और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।